نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا۔ وائٹ ہاؤس میں پھر انٹری دیتے ہی اہم اعلانات۔ کہا مجھ پر حملہ کیا گیا لیکن خدا نے امریکہ کو عظیم بنانے کے لیے محفوظ رکھا۔ امریکہ کو سب سے پہلے رکھیں گے۔ امریکہ سے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ختم کروں گا۔ ایسا ملک قائم کرنا ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور کامیاب ہو۔ میکسیکو سرحد پر قومی ایمرجنسی اور فوج تعینات کرنے کا اعلان۔ غیر قانونی تارکین وطن کو فوری واپس بھیج دیا جائے گا۔ کابینہ ریکارڈ مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا سابق حکومتیں داخلی مسائل حل نہیں کر سکیں اور بیرون ممالک مہنگی مہمات جاری رکھیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے خطرناک مجرموں کو پناہ گاہ اور محفوظ فراہم کیا۔ آج کا دن امریکی شہریوں کی آزادی کا دن ہے۔ آزادی اظہار رائے بحال ہوگی۔ تمام حکومتی سینسرشپ ختم کرنے کا فوری حکم دوں گا۔ ٹرمپ کی پالیسی سب سے پہلے امریکہ۔ نومنتخب صدر نے ایران یا اسرائیل کا ذکر نہیں کیا۔ امریکی صدر نے واضح کر دیا امریکہ میں سرکاری طور پر صرف 2 جنس ہیں، مرد اور عورت۔ حلف برداری سے پہلے جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کو چائے پلائی۔ دونوں ایک ہی گاڑی میں کیپٹل ہل روانہ ہوئے۔ واشنگٹن میں شدید سردی کے باعث حلف برداری کی تقریب کھلے مقام کے بجائے ہال میں رکھی گئی۔ حلف برداری کی تقریب میں ٹرمپ کے اہل خانہ، سابق صدر براک اوباما، جارج ڈبلیو بش، ایلان مسک، مارک زکربرگ، جیف بیزوس سمیت معروف کمپنیوں کے مالکان اور دنیا بھر سے اہم شخصیات کی شرکت۔ کیپٹل ون ارینا کے باہر ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی حلف اٹھایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو حلف اٹھانے پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور امریکہ میں شراکت داری مزید مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دونوں عظیم اقوام نے خوشحالی اور امن کے لیے ہمیشہ مل کر کام کیا۔ قیام امن کے حصول کے لیے اشتراک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹرمپ روایتی سیاستدان نہیں۔ ٹرمپ اور بانی پی ٹی آئی کی پالیسیاں ایک جیسی ہیں۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں ٹرمپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ نہیں، پاکستان کے نام پر بانی پی ٹی آئی کو دیکھے گا۔ ٹرمپ واحد امریکی صدر تھا جس نے کہا کشمیر پر ثالثی کے لیے تیار ہوں۔ شہباز شریف کی مقبولیت اتنی ہے کہ بائیڈن نے خط کا جواب تک نہ دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی امریکہ میں لابی بہت مضبوط ہے۔ امریکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پاکستان پر کسی اور معاملے پر دباؤ ڈالے گا۔ خطے میں امریکی خارجہ پالیسی کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے، حکومت کا پی ٹی آئی کے مطالبات پر جواب تیار۔ ذرائع نے دعویٰ کیا قانونی ٹیم نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کو رائے دے دی۔ قانونی ٹیم کا کہنا ہے تحریک انصاف کے مطالبات کا حقائق سے تعلق نہیں۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا۔ شہیدوں کی یادگاروں اور مجسموں کی بے حرمتی کی گئی۔ منصوبہ بندی سے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ زیر سماعت مقدموں پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ 9 مئی مقدموں کی عدالتوں میں چالان پیش ہو چکے، کوئی ملزم سیاسی قیدی نہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کی تردید۔ کہا مطالبوں پر حکومت کے موقف سے متعلق خبر درست نہیں۔ کہا حکومتی کمیٹی میں شامل 7 جماعتیں مشاورت کر رہی ہیں، حتمی جواب تیار کرنے میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ حکومت کے پاس 7 دن کا وقت ہے۔ بانی کی ہدایات ہیں کمیشن نہ بنا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کی طرف سے کمیشن نہ بنانے کی خبر کی تردید آ گئی۔ ایک ملاقات کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ امن و امان سے متعلق ملاقات کو مذاکرات نہیں کہہ سکتے۔ صحافی نے سوال کیا اس دن تو آپ کہہ رہے تھے سیاسی امور پر بات ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بولے اس دن بھی یہی کہا تھا، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، مخالفین میرے خلاف اسٹیج شو کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں۔ مریم نواز کا ڈی جی خان میں خطاب۔ کہا تذلیل کی زبان ان کو مبارک ہو، ہم تدریس والے ہیں۔ پروپیگنڈا کرنے والوں نے بچوں کو اسکالرشپ نہیں پیٹرول بم دیے، خود 4 سال کچھ کارکردگی نہ دکھا سکے۔ اختتام یہ کہتے ہوا
وہ چور ہے، وہ کھا گیا، اس کو پکڑ لو، پیٹرول بم چلا دو، موٹر وے بند کر دو۔ ہم 9 مئی والے نہیں، 28 مئی والے ہیں۔ یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اس سے وفاداری ہو سکتی ہے، غداری نہیں۔ اپنے بچوں کو دور رکھ کر قوم کے بچوں کو خطرے میں ڈالنے والا آپ کا ہمدرد نہیں۔ مریم نانی بن کر بھی میک اپ کرتی ہیں، اتنی فٹ ہیں۔ میرا خیال ہے اس کے لیے ان کی تصویر کتاب میں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مشورہ، کہا مریم صاحبہ مطالعہ پاکستان کا نام میک اپ پاکستان رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا 2 ہفتے میں وفد افغانستان بھیجیں گے، صوبائی وفد میں تمام قبائل کے مشران شامل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کے ایوان میں آنے تک تعاون سے انکار۔ اسپیکر چیمبر میں نون لیگ کے پیپلز پارٹی سے مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق حکومتی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کو ایوان میں ساتھ دینے کی درخواست کی۔ پیپلز پارٹی نے زیر التوا معاملات پر وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی مانگی۔ خواجہ آصف کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ، پی پی کے موقف سے آگاہ کیا۔ اسپیکر کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات۔ ایوان میں حکومتی ارکان کی عدم دلچسپی کا معاملہ اٹھا دیا، کہا حکومت کورم پورا کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، ارکان ایوان میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، وزیر اعظم نوٹس نے۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے مطالبے پر ایوان میں آنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کا دورہ پاکستان، میجر جنرل محمد باقری کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو، غزہ اور لبنان پر پاکستان کے موقف کو سراہا۔ ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف کی GHQ میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیع سے ملاقات، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ GHQ پہنچنے پر میجر جنرل محمد باقری کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ میجر جنرل محمد باقری کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔ میجر جنرل محمد باقری وزیر دفاع خواجہ آصف سے بھی ملے۔ دونوں اطراف سے مشترکہ بارڈر مینجمنٹ اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ مراکش کشتی حادثہ نہیں، قتل عام تھا۔ کشتی میں سوار بیشتر لوگ تشدد اور سرد موسم سے ہلاک ہوئے۔ 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے زندہ رہ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیے۔ پاکستانیوں نے بتایا ملزمان نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کی اور تاوان مانگا۔ تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کشتی میں موجود افراد کو کھانے پینے کی قلت کا بھی سامنا تھا۔ ذرائع کے مطابق کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی۔ اس میں سینیگال، موریتانیا اور مراکش کے اسمگلرز ہیں۔ سات سال کے سارم کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، ابتدائی پوسٹ مارٹم میں انکشاف۔ سارم کو گلا دبا کر قتل کیا گیا، بچے کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ SSP انیل حیدر نے بتایا سارم کو 5 روز پہلے قتل کر کے لاش ٹینک میں پھینکی گئی۔ پولیس نے شک کی بنا پر قریبی عزیز اظہر کو حراست میں لے لیا۔ زیر حراست شخص کا DNA کرایا جا رہا ہے۔ نارتھ کراچی میں 11 روز کی گمشدگی کے بعد سارم کی لاش ٹینک سے ملی تھی۔ اس دوران پولیس نے صرف ایک بار ٹینک چیک کیا، اپارٹمنٹ کے اندر بھی چھان بین نہ کی۔ سارم کی موت کے بعد پولیس کو ہوش آیا۔ CIA اسپیشلائز یونٹ نے چھاپا مار کر خالی فلیٹس کو سرچ کیا۔ پرانی کھڑی گاڑیوں کو بھی سراغ رسا کتوں سے چیک کیا گیا۔ 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ شبہ ظاہر کیا کہ سارم کو باہر ہی نہیں لے جایا گیا تھا۔ اتنی سردی میں میرا بچہ نہ جانے کہاں ہوگا، اس نے تو گرم کپڑے بھی نہیں پہن رکھے۔ کراچی گارڈن سے لاپتہ 4 سالہ علیان کی والدہ کا برا حال، کہتی ہیں میرا بچہ ڈھونڈ کر لا دیں، ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ کراچی پولیس گارڈن سے لاپتہ 2 بچے تلاش نہ کر سکی۔ 4 سالہ علیان اور 6 سال کا علی رضا 7 روز پہلے لاپتہ ہوئے۔ علی رضا کے والد کا کہنا ہے آج بھی کئی جگہ ڈھونڈا لیکن بچے نہیں ملے۔ DIG ساؤتھ نے کمیٹی بنا دی، کہا بچوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ 3 مشکوک افراد کو حراست میں لیا ہے، جائے وقوع کی جیو فینسنگ بھی کی گئی۔ فارم 45 اور 47 میں فرق ہے تو کوئی ایک صحیح ہوگا۔ فارم کو جانچنے کے لیے پوری انکوائری کرنا ہوگی۔ پہلے بھی دھاندلی کا ایشو اٹھا تھا، ہمارے پاس کارروائی کا اختیار نہیں، اس لیے انکوائری کے لیے آرڈیننس لانا پڑا تھا۔
جسٹس جمال مندوخیل کے انتخابی دھاندلی کے کیس میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے بانی کے وکیل حامد خان کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر تیاری کا وقت دے دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، حامد صاحب آپ آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر سپریم کورٹ کے ججز برہم۔ ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس، آج ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا، جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیوں نہیں لگا؟ ڈیپٹی رجسٹرار نے کہا، ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا ترمیم سے متعلق کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، میں خود بھی کمیٹی کا رکن ہوں، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا، ہماری پورے ہفتے کی کاز لسٹ کیوں تبدیل کر دی گئی؟ مقرر شدہ کیس آئینی بینچ کو کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی، 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے، چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس مقدمہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں۔ جب سندھ ہائی کورٹ میں تھا وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسی کوشش کی گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو مجبور ہو کر مقدمہ ہمارے سامنے مقرر کرنا پڑا۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد پہلی صبح زندگی معمول پر آنے لگی۔ خان یونس میں ملبے اور کھنڈرات کے درمیان بازار سج گیا۔ لوگوں کی چہل پہل، 3 مقامات سے امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل، گاڑیوں میں آٹا اور تیار کھانوں کے پارسل موجود۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے 2 ریاستی حل تک پہنچنے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ حماس کا کہنا ہے کہ قیدیوں کا اگلا تبادلہ 25 جنوری کو ہوگا۔ غزہ سے 4 اسرائیلی یرغمالی رہا ہوں گے۔ غزہ میں جنگ بندی پر جماعت اسلامی کا یوم عزم و تشکر۔ کراچی میں شاہراہ قائدین پر جلسہ، خواتین اور بچوں کی بھی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا، اسرائیل نے بدترین جنگی جرائم کیے لیکن اہل غزہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قوم نے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ امریکہ کے کہنے پر کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حکومت یا اپوزیشن میں سے کسی نے سافٹ کارنر دکھانے کی کوشش کی تو پاکستانی عوام انہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ بہت سے ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے لیکن طوفان الاقصی نے سارے ارادے تباہ کر دیے۔ وزیر اعظم کی کراچی حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر نو کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ شاہراہوں اور موٹر ویز سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، قومی شاہراہیں، موٹر ویز قومی ترقی اور ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ موٹر ویز اور قومی شاہراہوں کی تعمیر نو کا جائزہ لینے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا، کمیٹی کراچی حیدرآباد، سکھر حیدرآباد اور گوادر موٹر وے کے بقیہ حصوں کی تعمیر کا جائزہ لے۔ چمن قومی شاہراہ کے حصوں کی تعمیر نو کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت۔ مزدور کے بچوں کو اسکول لانے کے لیے شام کی شفٹ شروع کریں، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت۔ کہا، ٹیبلٹ پر اگر بچے جلد سیکھتے ہیں تو یہ ماڈل دیگر اسکولوں تک بڑھایا جائے۔ مزید بچوں کو تعلیم دیں، صوبائی حکومت بھرپور سہولتیں دے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیجیٹل مائکرو اسکول عوامی کالونی کورنگی کا دورہ کیا، چٹائی پر بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا، زیر تعلیم 100 بچوں کو ٹیبلٹ پر تعلیم دی جاتی ہے۔ اسکول میں تمام بچے مزدوروں کے ہیں۔ بچے ٹیبلٹ پر کھیلتے کھیلتے انگلش اور ریاضی سیکھتے ہیں۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپریشنل ہو گیا۔ پہلی پرواز کراچی سے پہنچی تو واٹر سیلیوٹ دیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے ہوا بازی خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا، نیو گوادر ایئرپورٹ کا فعال ہونا خطے میں مواصلاتی روابط کے فروغ کی طرف اہم قدم ہے۔ سی پیک کی شروعات نواز شریف کے دور سے ہوئی۔ سی پیک کے اہم سنگ مین بھی نواز شریف کی قیادت میں عبور ہو رہے ہیں۔ ہفتے میں 3 روز لاہور میں واردات کرنے والے 2 بھائی کراچی سے گرفتار۔ ملزمان جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو واردات کے لیے کراچی سے لاہور جاتے تھے۔ محمد شہباز اور طیب نے گھروں سے کینیڈین ڈالر، جیولری اور دیگر سامان چوری کیا تھا۔ پنجاب پولیس ملزمان کو لاہور لے گئی۔ ملزمان سے برآمد 1 کروڑ سے زائد مالیت کا سامان اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزمان کے خلاف 130 مقدمات ہیں، 4 میں اشتہاری تھے۔
بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ کوئٹہ، مستونگ، کوجک ٹاپ، خانوزئی، کان مہترزئی برف سے ڈھک گئے۔ زیارت میں 3 انچ تک پڑی برف نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ شوگران، کاغان اور ناران میں ہر سو سفیدی، پارا -6 تک گر گیا۔ مالم جبہ، کالام اور مہوڈنڈ میں برف باری کے بعد سیاحوں کی آمد۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی شدید برف باری۔ گریس ویلی میں 10 انچ برف پڑ چکی۔ اہم شاہراہ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند۔ سیف علی خان کی اہلیہ کرینہ کپور نے پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ بتایا، حملہ آور جارحانہ انداز میں سیف پر وار کرتا رہا۔ ملزم نے کسی قیمتی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ گرفتار ملزم کی عدالت میں پیشی کے دوران ڈرامائی صورتحال۔ کیس لڑنے کے لیے وکیل آپس میں الجھ پڑے۔ جج نے مشورہ دیا دونوں مل کر ملزم کی نمائندگی کریں، جس پر جھگڑا ختم ہو گیا۔ بالی ووڈ اسٹار حشاش بشاش مزید 1 دن ہسپتال میں رکھا جائے۔ جیمز ونس نے انگلش کرکٹ بورڈ کی NOC پالیسی پر سوال اٹھا دیا۔ کہا PSL مختصر لیگ ہے، اس میں کھیل کر انگلینڈ کی کرکٹ متاثر نہیں ہوگی۔ IPL کی اجازت ہے، PSL کی کیوں نہیں؟ جیمز ونس سیزن 10 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ICC ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ انگلش ٹیم نے 67 رنز کا ہدف 4 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ ایونٹ میں نائجیرین کرکٹ کے لیے بھی یادگار دن۔ مضبوط حریف نیوزی لینڈ کو اپسٹ شکست دی تھی۔ نائجیریا نے 13 اوور کے میچ میں 66 رن سکور کیے، جواب میں کی ہوئی 6 وکٹ پر 63 رن سے بنا سکی۔ اور پاکستان میں بھی میکسیکن گیم پیڈل کی دھوم، اسکواش اور ٹینس کا مکسچر کھیل تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ پاکستان پیڈل فیڈریشن اب انٹرنیشنل فیڈریشن سے منسلک ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل قوانین اور گیم سٹرکچر سے آگاہی کی ورکشاپ منعقد کی گئی۔ پیڈل کھیلنے والوں کا کہنا ہے یہ گیم ہر عمر کے لوگ کھیل سکتے ہیں۔ کھیلنے کا انداز مختلف لیکن کھیل مزے کا ہے۔